الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے سامنے قرب و جوار سے آئے ہوئے چھوٹے بڑے سامعین، مجھے بہت مختصر سا وقت ملا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ سماج میں جو مال کا غلط استعمال، دھن کا درپیوگ جو کیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے نمبر سورہ بقرہ اور اس کا پہلا ہی صفحہ آپ کھولیں گے تو اس میں مال کی بات بھی بتلائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس کو نماز اور زکوٰۃ اور ایمان کے ساتھ بتایا گیا۔ ایمان اور نماز کے ساتھ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک رپورٹ کے مطابق 29 کروڑ 60 لاکھ لوگ اویدھ نشہ کرتے ہیں، اللیگل ڈرگز لیتے ہیں۔ مطلب جو لیگل ہے، الکوہل ہے، شراب ہے، دارو ہے، یہ تو لیگل ہے، لیکن ان کے علاوہ جن پر پابندی ہے حکومت کی طرف سے، ایسے نشہ خوروں کی تعداد 29 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ اب ایک دن میں اگر 1 روپیہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روزانہ 29 کروڑ روپے پانی میں بہائے جا رہے ہیں، فری میں اپنی صحت کو برباد کیا جا رہا۔ آپ کے پاکوڑ ودھان سبھا میں 8 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ نشہ کرتے ہیں، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، دارو اور اس طرح کی چیزیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 50% لوگ کسی نہ کسی طرح کے نشے میں گرفتار ہیں، اور اگر وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو 4 لاکھ روپیہ ہر دن صرف پاکوڑ ودھان سبھا میں بہایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف اور فضول خرچی سے کام نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، ابن سبیل مسافر کو، یاتری کو اس کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو بیجا راستوں میں مت بہاؤ۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یقیناً اس طرح کی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، مجھے مختصر وقت ملا، ورنہ مثال سے میں کئی باتیں واضح کر سکتا تھا۔ ابھی آپ لائیو مثال دیکھ سکتے ہیں، جائیے دکانوں میں جا کر کے کتنے مال خرچ کر رہے ہیں ان دکانوں میں کھانے کے لیے، اس کو کاؤنٹ کیجئے، اور اس کے بعد مدرسے کے لیے جو تعلیمی درسگاہ ہے اس کے لیے جو چندہ ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹ کیجئے، اور دیکھ لیجئے کہ کہاں زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ زبان کے چٹخارے کے لیے اس قوم کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے نہیں ہے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اور اس طرح کے بے شمار خرچے کرنے کی مثالیں میرے سامنے ہیں۔ شادی کے پنڈال سجاتے ہیں اور بے غیرتوں کی طرح مردوں کو اور عورتوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہیں، جہیز میں
اور اس طرح کی فضول خرچی بارات وغیرہ میں ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن پردے کے انتظام میں اگر کچھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو جیب ڈھیلا نہیں ہوتا۔ یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ اس طرح کی میں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں کہ آپ نیکی کے کام کرتے وقت لاکھوں بہانے تراش لیتے ہیں کہ اس سے خرچہ بڑھ جائے گا، اس سے ہم کو کیٹرنگ والوں کو زیادہ رکھنا پڑے گا، اس میں مہیلاؤں کے کام کرنے والے مہیلاؤں کی ضرورت پڑے گی، یہ سارے بہانے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے جو خرچ ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت میں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، کبھی نہیں سوچا ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ لوگ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ پچھتاوے کا سامان بن جائے گا، افسوس کا سامان بن جائے گا، اور ان سب کو ثم یغلبون، یہ سب ہار جائیں گے۔ یہ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ دنیا ان کو کوئی نجات نہیں دے گی، یہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ زندگی اور موت کی قید میں بندھے ہوئے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو آپ ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچنا کہ آپ کا جو انکم ہے وہ کس راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کو فیس دیتے وقت بہت سارے خرچے یاد آتے ہیں، لیکن نشہ خوری میں آپ جو روزانہ 10 روپیہ 15 روپیہ 20 روپیہ اڑاتے ہیں، کبھی مہینے میں اس کا ٹوٹل کتنا خرچ بنتا ہے حساب کر لینا، اور اپنے بچے کی فیس کتنی بنتی ہے اس کا حساب کر لینا، تو دیکھیں گے آپ کہ آپ نے جو نشے میں اڑایا ہے وہ بچے کی تعلیم پر جو خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو آخر ہم کو کیسے کامیابی مل سکتی ہے جب ہمارا رویہ اس طرح ہے کہ نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی سماج کے کلیان کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے اپنے مال کو تھوڑا سا خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ گلی محلے میں دیکھیے فضول خرچی کے بہت سارے آپ کے راستے ہیں، لیکن گلی محلے گندے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک ساتھ سردار لوگ مل کر کے چلو بھائی چندہ جمع کرو، اس گلی میں گندگی ہے، اس گندگی کا ہم صفائی کریں اس کی، اور اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیں۔ کبھی اس طرح سوچا ہے؟ کیوں مسلم محلہ بدنام ہے؟ کیوں ہمارے اوپر یہ داغ اور یہ دھبا لگا ہوا ہے؟ جس قوم کو پڑھایا گیا الطہور شطر الایمان، اس کے دامن میں یہ دھبا کیوں ہے کہ مسلم محلے زیادہ اپوتر اور زیادہ گندے ہوتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ تو یہ ساری چیزیں بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیگر نعمتوں سے نوازا، اسی طرح سے بہت سارے ہمارے لوگوں کو مال سے بھی نوازا ہے۔ تو مال کے ذریعے سے، مال دیکھیے یہ کبھی بھی مقصد نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ مال یہ مادھیم ہے، ادیش نہیں ہے۔ اس لیے اس کو صحیح ادیش میں لگاتے ہیں تو آپ کی مالداری آپ کو مبارک ہے، لیکن اگر آپ اس کو غلط راستوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہی مالداری آپ کے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث بن جائے گی۔ بلکہ ایسے بہت سارے لوگوں کی مثالیں اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کی عبرتناک سزا ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم ڈھیل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس کے ظلم کی بنیاد پر، اس کے گناہ کے بنیاد پر پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بچے گا نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے سدھرنے کے لیے۔ قارون کی مثال ایک بہترین مثال ہے اس راستے کی۔ اس نے مال کا بیجا استعمال کیا
اور اس کے مال اور اس کے خزانے کی بات قرآن مجید میں ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اس کے پاس مال و دولت کی اتنی بھرمار تھی کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی، چابیاں تھی، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، ایک طاقتور گروپ دل مل کر کے چابیوں کو صرف اٹھاتے تھے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ بہت اترا کے چلا۔ اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں بتایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غریبی دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور مالداری دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ ہر کوئی اس دنیا کے اندر امتحان میں ہے، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ اکثر غریب لوگ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اور مالدار لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس زیادہ خوشحالی ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ ایک آخری آیت کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اے لوگو یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، زیب و زینت ہے، تفاخر بینکم ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنا، سینے کو پھلانا کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس بلڈنگ ہے، میرے پاس ایسی عالی شان گاڑی ہے، میرے سامنے کھیت کھلیان میری ملکیت میں ہے، میرے انڈر میں کام کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں۔ یہ سینہ پھلانا ہی تو ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ اترانا اور یہ دکھلانا کہ یہ جو ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسے قارون کا نعرہ تھا کہ یہ میں نے اپنی مہارت کے بلبوتے پر حاصل کیا تھا۔ اس میں اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، غریب اور مسکین کا کیا حق ہوتا ہے، تعلیم کا کیا حق ہوتا ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، میں نے اپنے ہنر سے اس کو کمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کبھی مت سوچنا یہ قارون کی سوچ تھی، المال مال اللہ، یہ مال اللہ کا مال ہے، یہ امانت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہے۔ جیسے آنکھ، کان، ناک اور آپ کے جسم کے پارٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے کہ یہ مال میں نے کمایا تھا اس لیے میں چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، نہیں چلے گا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا۔ میرے بھائیوں یہ مال و دولت، یہ زیب و زینت، یہ دنیاوی ساز و سامان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح کھیت میں فصلیں لہلہاتی ہیں، اناج اور پودے لہلہاتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پک جاتے ہیں، آپ جا کے کاٹ لیتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھوسا بن جاتا ہے۔ بالکل یہ دنیاوی زندگی آپ کو ہری ہری نظر آتی ہے کہ بڑی ہریالی ہے، بڑی خوشحالی ہے، ہم گویا کہ یہیں پہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے کسی انسان کے لیے یہ نہیں لکھا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہے، بلکہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت آنے تک ہر انسان کے حصے میں موت لکھ دی گئی ہے، اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اب ایک ایسا عمل کیجئے، آپ کے پاس جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس نعمت کو صحیح کام میں لائیے۔ اور مال کا فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے، تو مال کو بھی صحیح راستے پر لگائیے اور اولاد کو بھی صحیح راستے پر لگائیے۔ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ تباہی کا سامان خرید رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط جگہوں میں استعمال کرنے سے بچائے، اور قوم کی تعمیر، ترقی، فلاح اور بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔